بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے ڈی این اے پارٹ 2۔ ڈی این اے ٹیسٹ ایک جدید سائنسی ایجاد ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج قانون کے اندر انصاف تک رسائی آسان ہو گئی ہے، تیز ہو گئی ہے، اور اس کا کردار قانونی معاملات کے اندر بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہے، اور اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے ڈی آکسی ریبوک نیوکلک ایسڈ، اس کا مخفف ہے۔ یہ ایک کامیاب کاوش ہے، کیونکہ اس ڈی این اے کی وجہ سے جو ہے نا کافی حد تک جو معاملات ہیں وہ سلجھ گئے ہیں، اور حقیقی ملزمان کو سزا ہونے لگی ہے، اور جرائم کی کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ یہ ڈی این اے دوستو نہ صرف فوجداری مقدمات میں اس کا استعمال ہے، آج کے زمانے میں اس کا استعمال فیملی مقدمات میں بھی ہونے لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سول مقدمات میں بھی اس کا استعمال بڑھنے لگا ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیں کہ ڈی این اے جو ہے نا پہلے پنجاب یونیورسٹی میں ایک لیب ہوتی تھی، اس میں ہوتا تھا، لیکن آپ جو ہے نا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی کے نام سے ایک لاہور میں ادارہ بنا دیا گیا ہے، اور جس میں یہاں پر پورے پنجاب کے کیسز جاتے ہیں، سیمپل جاتے ہیں، اور پولیس لے کر جاتی ہے، اور اس کا رزلٹ آ جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ کہا جائے کہ ڈی این اے ٹیسٹ 100% ایکوریٹ آتا ہے، لیکن اس میں بھی معمولی سی غلطی ہو سکتی ہے۔ کہ اگر کسی ماہر نے غلطی کی ہے، تھوڑی سی غلطی کا بھی بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر کسی ماہر نے تھوڑی سی غلطی کی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہے، لیکن لیبارٹری میں بعض کا بجلی کا شاک فال ہوتا ہے، یعنی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ آنے جانے کی وجہ سے ٹیمپریچر اپ لو ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے معمولی فرق آ سکتا ہے۔ جو ڈی این اے ہے، اگر کوئی ڈی این اے نہیں کرانا چاہتا تو اس کا زبردستی پولیس اور عدالت ڈی این اے نہیں کرا سکتی، اس کے کنسنٹ لازمی ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ ہے کہ عدالتیں پھر اپنی اوپینین جو اس کے اگینسٹ کر لیتی ہیں، کیونکہ عدالتیں سمجھتی ہیں کہ جو ڈی این اے نہیں کروانا چاہتا، انصاف اور سچائی تک نہیں جانا چاہتا، تو لازمی طور پر وہ گناہگار ہے، تو اس کے خلاف جو ہے نا اگینسٹ ہو جاتی ہے۔ جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ جو ہے نا 176 ضابطہ فوجداری کے تحت علاقہ مجسٹریٹ کو بھی یہ ہوتا ہے، اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے نا درخواست آنے پر قبر کشی کا حکم دے سکتا ہے، لیکن اس کی پھر جو ریزنز ہوتی ہیں وہ کورٹ خود کنسیڈر کر سکتی ہے کہ وہ ریزنیبل ریزنز ہیں یا نہیں ہیں۔ جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ فوجداری معاملات میں قتل کیسز میں ہوتا ہے، زنا کیسز میں ہوتا ہے، ڈکیتی اور چوری میں ہوتا ہے، خودکشی کے معاملات میں ہوتا ہے، منشیات کے معاملات میں ہوتا ہے، ٹریفک حادثات میں ہوتا ہے، کار چوری میں ہوتا ہے، اور دہشت گردی میں ہوتا ہے۔ جو قتل کیسز ہے اس میں کاز آف ڈیتھ جاننے کے لیے وہ جو ہے نا اس کے متوفی کے جو ہوتا ہے اس کا لیے جاتے ہیں ڈیسیزڈ، اس کے جو ہے نا سیمپل لیے جاتے ہیں، اور ملزمان کے بھی سیمپل لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح زنا کیسز ہیں جو اس کے وکٹم کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اور جو مجرم ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، اس کے بھی جو ہے نا سیمپل لیے جاتے ہیں، اور ان دونوں کو لے جایا جاتا ہے لیبارٹری میں، وہاں ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، پھر حقائق سامنے آتے ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات آج کے زمانے میں ہم دیکھ کر رہے ہیں کہ کافی حد تک غلط الزام بھی لگائے جاتے ہیں دشمنی مٹانے کے لیے، یا جائیداد ہتھیانے کے لیے، مختلف وجوہات کی بنیاد پر، تو اس کے لیے سچائی ڈی این اے کے ذریعے ہی سامنے آتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خفیہ قتل کر دیتے ہیں، یا زنا بالجبر کرتے ہیں، لیکن نامعلوم ملزمان ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈنے کے لیے پھر جو ہے ایسا کیا جاتا ہے۔ اب فیملی کیسز میں ڈی این اے جو ہے نا بعض اوقات والد جو ہوتا ہے خرچہ نہ نفقہ سے بچنے کے لیے اپنی ولدیت سے انکار کرتا ہے، اولاد ماننے سے، تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں جو پھر جو عدالتیں کرتی ہیں اس کا ڈی این اے کرواتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جو ڈی این اے کروانے کی درخواست دے گا تمام اخراجات اسی کو افورڈ کرنے ہوں گے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جائیداد بچانے کے لیے جو ہے نا اپنی اولاد کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے سلجھایا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ متوفی فوت ہو جاتا ہے، ایک جو وارث ہو یا والد، تو جو اس کے بھائی ہوتے ہیں، چچا ہوتے ہیں، دیگر رشتہ داران ہوتے ہیں، وہ پھر اس کی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی ڈی این اے کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خفیہ شادی کر لیتے ہیں، پھر اس کی وفات کے بعد دوسری بھی منظر عام پہ آتی ہے، اولاد عام پہ آتی ہے، منظر عام پہ آتی ہے،
تو جو پہلی بیوی اور تو اس کے جو رشتہ داران ہیں ان کو جو ہے نا دوسری بیوی اس کے جو ہے نا اولاد کو تسلیم نہیں کرتا اس کی بیوی، تو ایسے صورت میں بھی یہ معاملہ ڈی این اے کے ذریعے سلجھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جائیداد ہتھیانے کے لیے جھوٹا نکاح تیار کروا لیا جاتا ہے، تو اس معاملے کو جو ہے نا وہ بھی ڈی این اے کے ذریعے جو ہے نا سلجھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے نا نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد جو جائیداد کو بچانے کے لیے کہ دوسری بیوی کے ہاتھ نہ لگے، اس کے اولاد کے ہاتھ نہ لگے، وہ بھی ماننے سے والد انکار کرتا ہے اس کے پاس، تو یہ معاملہ بھی جو ہے نا ڈی این اے کے ذریعے سلجھایا جاتا ہے۔ تو اس کا استعمال جو ڈی این اے کا ہمارے علاقے میں بہت زیادہ حد تک بڑھ گیا ہے کہ ڈی این اے لیکن ایک ہے کہ ڈی این اے جو ہے نا اگر زیادہ تاخیر ہوگی تو وہ پھر جو ہے نا اس کے کیونکہ ایک متوفی ہے اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، ڈی این اے کرانے کی کوئی البتہ لمٹ نہیں ہے، لیکن زنا کیسز میں جو ہے نا اگر تاخیر ہو جائے یا ہارٹ کیسز کے اندر تاخیر ہو جائے تو وہ پھر ان کا جو ہے نا ڈی این اے صحیح ایکوریٹ نہیں آتا، کہ ان کی کم از کم زنا کیسز میں ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، اگر ٹائم گزر جائے، وقت گزر جائے تو پھر جو ہے نا اس کے جو ہے نا بعض اوقات پیشاب وغیرہ کرنے وجہ سے وکٹم کے وہ پھر جو ہے نا جو سیمپل ہوتے ہیں یا مین وہ ہوتے ہیں جراثیم وغیرہ بہ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ڈی این اے معاملہ ہے یہ ہسپتالوں کے اندر جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت بھی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اگر بچے جو ہے نا تبدیل ہو جائیں تو صحیح شناخت کے لیے بھی ڈی این اے کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ ہیجانی کیفیت وہ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک وراثتی مادہ ہے، یہ جو ہے وراثتی مادہ یعنی کہ اس کا جو ہے نا ایک جینیاتی کوڈ ہوتا ہے، اس کوڈ کے ذریعے سے جیسے نا ایک مماثلت پائی جاتی ہے، والدین جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے وہ والدین کی ہم شکل ہوتی ہے، اور اس طرح جو جڑواں بچے وہ تو 100% مماثلت رکھتے ہیں، اور جو والدین ہوتے ہیں ان کے اولاد وہ 50% جو مماثلت رکھتے ہیں، جیسے قد کاٹ ہو گیا، آنکھیں، بال، شکل و شبات، یہ البتہ جو غیر متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ہر کسی کا ڈی این اے جو ہے نا مختلف ہوتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ جو ہے نا جو ہمارے قانون جو ترقی کر گیا ہے وہ ڈی این اے کی وجہ سے کر گیا ہے کہ سچائی سامنے جاتی ہے کہ عدالت کے اندر اس کا وہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے مداخلت افادیت۔ اس کے علاوہ جو جب ڈی این اے کے رزلٹ آ جائے تو جس طرح ایک نکاح نامہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، ایڈمٹڈ ہے، تو ڈی این اے جو ہے نا یہ بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کے رزلٹ بھی ایڈمٹڈ ہوتا ہے۔ البتہ جو ایگریڈ پارٹی ہوتے ہیں جس کے اگینسٹ آتا ہے یہ ڈی این اے کا رزلٹ، وہ چاہے تو پھر جو ماہرین ہوتے ہیں جو تیار کرنے والے ہوتے ہیں ڈی این اے کو، تو وہ پھر اس کو بلوا سکتے ہیں، ان پہ جو ہے نا جرح کر سکتے ہیں۔ وہ پھر عدالت جو ہے نا اس درخواست کو دیکھتی ہے حالات و واقعات کے تحت، اگر مناسب سمجھتی ہے عدالت تو پھر ان کو بلوا لے جاتا ہے لیبارٹری سے ماہرین کو، تو ان پہ جرح کی جاتی ہے، اگر مناسب نہ سمجھے تو ادروائز اس کا جو رزلٹ ہے کہ تو شہادت کے اندر یہ شہادت کا حصہ ہوتی ہے، یہ ایڈمٹڈ ہوتا ہے، اور جو ہے نا اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے رزلٹ کو، اور اس کے اوپر ہی جو ہے نا فیصلے ایجاد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایویڈنس تو ہے، اس کے علاوہ دیگر ایویڈنس جو ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ دوستو آج کا جو ڈی این اے کا اگر کوئی غلط رزلٹ دے گا اس کا کافی نقصان ہے، لیکن جو غلط رزلٹ تیار کر کے دینے والے ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہے، ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ تو دوست آج کا یہ ٹاپک ڈی این اے کا یہاں کلوز ہوتا ہے، یہ پارٹ 2 تھا۔ تو میرے چینل کو دوستو سبسکرائب کریں، فالو، کمنٹ کریں، تاکہ آپ کے پاس میری قانونی معلومات کا جو ذخیرہ ہے وہ جو ہے نا آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو میں بھی پڑھ کے آتا ہوں کتابوں کو اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، یہ سب فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے۔ محمد اختر عزیز، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ اللہ حافظ۔